السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبلہ ہے، قرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی حد درجہ خدمت کی اور وہ آسمانوں تک پہنچی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ کوئی نشانی تو بتا دے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کو اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو حضرت اویس قرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد قبیلے والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اویس قرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں قرنی ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو کہا، جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس قرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اویس یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے، کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے، کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور حضرت اویس قرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کے تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے تو فعل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ پاک کی لاریب کتاب میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا خط کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے ہی کیا تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کشتی کی چلنے کے تذکرے حضرت قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ پاک کے بابرکت نام سے فرماتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اس لحاظ سے آپ کو عمل حاجات بتائیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرما دیں گے۔ بسم اللہ کے اعمال سے آپ چوری اور شیطانی اثرات اور اچانک موت سے محفوظ رہیں گے اور آپ مالی پریشانی سے بھی کبھی دوچار نہیں ہوگے۔ اور اگر کوئی حاجت درپیش ہو، مثلا ملازمت کا حصول، کاروبار، بے روزگار، شادی میں رکاوٹ، گھریلو ناچاقیاں کا خاتمہ، بے گناہ کی قید سے رہائی، ناجائز مقدمہ کا خاتمہ، قرضہ کی ادائیگی کے لیے اس عمل کو روزانہ خلوص نیت سے بجا لائیں، انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنا، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ لہٰذا جو شخص بسم اللہ 100 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر 10
پورا کرنے کے بعد درود پاک کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیں گے۔ بسم اللہ کے حروف کی تعداد 786 ہے۔ جو شخص اس عدد کے موافق 7 روز متواتر بسم اللہ پڑھا کرے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی اور انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا اور اس کی عظمت و عزت ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا۔ کسی طرح جو شخص 100 مرتبہ پوری بسم اللہ سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھے گا تو چوری اور شیطانی اثرات اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح بزرگان دین بسم اللہ کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 787 مرتبہ بعد نماز تہجد پڑھنے کا بتلاتے ہیں۔ اس عمل سے بھی اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو، آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ پڑھ کر جانے سے اللہ پاک آپ کو غالب کر کے اس ظالم کو مغلوب کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے میرے جبریل امین علیہ السلام میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل امین علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو کہ ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔
یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610۔ پر سینہ اقدس کے شق کیسے ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ جانے میں کئی حکمتیں ہیں کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نعلین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج النبوت صفحہ نمبر 601 پر یہ بات درج ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشت زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا ہے، وہ ذات جو نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و بیاں ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں پر، خطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنے یوٹیوب چینل قاری الیاس ستاری آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔